الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام لوگوں کو اس محفل میں، اس مجلس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسا کہ آپ لوگ جان رہے ہیں کہ چند ایام کے بعد بقرعید کا موقع آنے والا ہے، اور بہت ساری باتیں جو ایسی ہیں جو لوگوں تک ابھی تک پہنچی نہیں ہے، تو اسی لمحہ فکریہ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے اس ناچیز کا انتخاب کیا گیا ہے کہ یہ حقیر اور فقیر آپ لوگوں کے گوش گزار کچھ قیمتی باتیں اور کچھ نصیحت بھری باتیں اور کچھ عبرتناک باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک حکمت والی اور ایک عقل مندانہ فیصلہ کرنے والی قوت عطا کی ہے ان کو۔ بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے تھے، ہر ایک کا مقام الگ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اونچا مقام دیا ہے۔ ان کے اندر اتنی سمجھ تھی، اتنی ان کے اندر صلاحیت تھی کہ وہ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے اور بہت اچھے انداز سے سمجھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، دل تھام کر بیٹھیے اور غور سے سنیے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کے مابین تشریف فرما تھے، تو انہوں نے اپنے والد سے پوچھا، جن کا نام آزر ہے، انہوں نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے پوچھا، جس کو قرآن کریم بیان کرتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ، کہ اے میرے ابا جان اور اے میری قوم، تم کس کی عبادت کیا کرتے ہو، تم کس کو پوجتے ہو؟ قوم نے کہا قالوا نعبد اصناما، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔
ہم بتوں کو پوجتے ہیں، ہم بتوں کو مانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رات کا وقت آیا، جب رات ان کے اوپر چھا گئی، فرمایا فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، رات کے وقت جب آیا اور ایک ستارہ نظر آیا، فرمایا کہ قال هذا ربی، کہ یہ ستارہ میرا رب ہے۔ تو جب ستارہ ڈوب گیا، غروب ہو گیا، فلما قال لا احب الافلین، جب ستارہ ڈوب گیا تو فرمایا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، لہذا جو چیز ڈوب جائے، جو چیز غروب ہو جائے، وہ معبود بننے کے قابل نہیں ہے۔ تو قوم نے کہا بات تو صحیح ہے۔ تو جب رات کا وقت آیا، پھر دیکھا کہ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، جب چاند ظاہر ہوا، فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ میرا رب ہے۔ اور ہم نے کہا کوئی بات نہیں، آپ نے ستارہ کا انکار کیا، لہذا آپ چاند کو مانتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، یہ بھی ہمارے معبودوں میں سے ایک معبود ہے۔ جب چاند غروب ہوا اور دن کا وقت آیا تو چاند کے متعلق ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو جب صبح کا وقت ہو جاتا ہے تو چاند غروب ہو جاتا ہے، تو ہم غروب ہونے والی چیزوں کو نہیں مانتے، یہ معبود ہونے کے لائق نہیں ہے۔ ہم نے کہا اچھا، ستارہ کا بھی انکار کیا ہے اور چاند کا بھی انکار کیا ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اور جب دن کا وقت آیا، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھو یہ سورج ہے، یہ تو میرا بہت بڑا رب ہے، یہ کیا ہے؟ میرا بہت بڑا رب ہے۔ جب شام کا وقت آیا، فلما افل قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں دیکھو شام کا وقت آیا ہے اور یہ سورج بھی غروب ہو چکا ہے، تو لہذا غروب ہونے والی چیزوں کو میں نہ خدا مانتا ہوں، نہ میں ان کو رب مانتا ہوں، نہ میں ان کو معبود کے قابل سمجھتا ہوں، نہ میں ان کی عبادت کرتا ہوں، نہ میں ان کو پوجتا ہوں۔ فرمایا کہ انی بریء مما تشرکون، میں تمہاری شرکیات سے بری ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے۔ محترم سامعین، بتانا یہ ہے کہ آپ لوگ چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ عیسائیت کے لائن سے ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، یا کوئی بھی لائن سے ہو، بتانا یہ مقصود ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی عبادت کیا کریں۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں کہ تم ایک رب کی عبادت کرو، ایک رب کو پوجو، ایک رب کو مانو جو تمہارا رب ہے، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہارے ماں باپ کو پیدا کیا ہے، تمہاری اولادوں کو پیدا کیا ہے، اور جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے، تم اس کی عبادت کیا کرو۔ لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اظہار فرماتے ہیں، فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے، والسماء بناء، اور آسمانوں کو چھت بنایا ہے۔ لوگوں اللہ کی نعمت کو نہ بھولو، اللہ کی نعمتوں کو اگر آپ بھول جائیں گے تو اللہ سے آپ قریب نہیں ہو سکیں گے۔ اسی طرح بقرہ عید کے لحاظ سے دوسری ایک اور بات عرض کرنی ہے کہ بقرہ عید کا موقع آ رہا ہے، یہ آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے
تو ایک واقعہ یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام السلام اپنی قوم کو دعوت دیا کرتے تھے، تو ایک موقع ایسا آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کے قبیلے کے کچھ لوگ آئے اور ان سے کہا کہ ہم میلے میں جا رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ تشریف لے جائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انی سقیم، ابھی میرا موڈ نہیں ہے جانے کا، آپ لوگ جائیں۔ لہذا جب وہ لوگ جانے لگے تو جب ابراہیم علیہ السلام دعوت دیا کرتے تھے لوگوں کو، تو فرمایا تو لوگوں سے کہتے تھے کہ دیکھو تم اگر معبودوں کی عبادت اور بتوں کو پوجنا نہیں چھوڑو گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ کیا کروں گا دیکھنا پھر۔ تو لوگوں نے اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے نہ اشارے کو سمجھا نہ ان کے طور طریقوں کو سمجھا۔ لوگ اس وقت جب میلے جانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ بھی چلیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی ایک بہانہ کر کے ان کو روانہ کر دیا۔ جب وہ لوگ میلے میں چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانا اور ان کے معبودان باطلہ کے پاس گئے اور جتنے چھوٹے چھوٹے معبود تھے سب کو کلہاڑی سے کسی کے ہاتھ توڑ دیے، کسی کے پیر توڑ دیے، کسی کو گرا دیا، کسی کو بالکل ختم کر دیا، اور جو ان کا بڑا معبود تھا، بڑا سردار تھا، ان کے سر کے اوپر کلہاڑی کو رکھ دیا اور وہاں سے آ گئے۔ جب قوم آئی اور مندر میں جانے لگے وہ لوگ، جب مندر میں دیکھا کہ یہ سارا تماشا، یہ حرکتیں کس نے کی ہے، لوگ حیران پریشان ہیں کہ اس زمانے میں معبودوں کے خلاف کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ ایک آدمی ایسا ہے جو ان کے خلاف باتیں کرتا ہے اور ہمیں دوسرے معبود کی طرف دعوت دیتا ہے۔ فرمایا کہ وہ ابراہیم، فقال له ابراہیم، کہا کہ اس کا نام ابراہیم ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اسے میدان میں لایا جائے، ابراہیم کو میدان میں لایا جائے تاکہ وہ اس بات کا خود اقرار کرے۔ لوگوں کو بھی کیا ہے، شک تھا اس بات کے اوپر۔ ابراہیم علیہ السلام کو میدان میں لایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ یہ حرکتیں کس نے کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے پوچھتے ہو، مجھے کیا سوال کر رہے، تم تمہارے بڑے معبود کو پوچھو کہ اس کے سر کے اوپر کلہاڑی ہے، اس کے سر کے اوپر کلہاڑی ہے، اس سے پوچھو اگر وہ بولتے ہو تو۔ لوگوں کو شرمندگی محسوس ہوئی کہ بات تو صحیح ہے کہ یہ بت جو مردی ہے، جو مٹی ہے، جو بات نہیں کر سکتے، ہم ان سے کیسے پوچھے۔ لہذا انہوں نے اپنے سروں کو جھکا لیا اور دل میں انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ابراہیم جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، لیکن ان کی عزت کا مسئلہ تھا کہ وہ اس بات پہ اقرار کر لیں، لیکن انہوں نے بات کو گھما کر ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کیس درج کروایا اور اس وقت کے بادشاہ نمرود کے پاس گئے اور سارا مسئلہ بیان کیا اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی لے گئے۔ لے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان بھی بحث مباحثہ چلا اور نمرود نے غصے میں آ کر لوگوں کو حکم دیا اور سب کا یک طرفہ ایک فیصلہ ہو گیا کہ ابراہیم کو جلایا جائے گا آگ میں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بہت دنوں تک بہت ساری لکڑیاں جمع کی گئی اور آگ بھڑکائی گئی تاکہ ابراہیم کو اس کے اوپر ڈال سکے۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام کو لکڑیوں کے اوپر ڈالا گیا، اس کے اوپر آگ جلائی گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور آگ سے ابراہیم علیہ السلام جب آگ کے اوپر لیٹ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو یہ حکم دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامت والی بن جائے ابراہیم کے لیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک معجزہ تھا کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آگ بہت جل رہی ہے، لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ فرمایا کہ اتنی ٹھنڈی نہ ہونا اور اتنی سرد نہ ہو جانا آگ کہ ابراہیم کو تکلیف پہنچے، بلکہ معتدل رہنا۔
چنانچہ جب لوگ ابراہیم علیہ السلام سے جیت نہ سکے اور فتح نہ پا سکے تو اپنی شکست دیکھ کر ان کا پیچھا چھوڑا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کرنے کا فیصلہ فرمایا اور فرمایا اپنی قوم سے، اپنے باپ سے فرمایا کہ میں ایک ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں اللہ تبارک و تعالی مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ وہ مصر پہنچے تو وہاں کی آب و ہوا ان کو راستے نہیں آئی، تو وہ ملک شام کی طرف جو فلسطین پر ہے وہاں پر گئے، وہاں مقیم ہوئے۔ ان کی اہلیہ محترمہ جو تھی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس وقت کے بادشاہ کے ساتھ ان کے ساتھ کچھ معاملہ پیش آیا، تو بادشاہ نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی کرامت کو دیکھ کر اپنی بیٹی ان کی خدمت میں پیش کی اور فرمایا کہ یہ میری بیٹی ہے، اسے لے جاؤ اپنی خدمت میں رکھنا۔ حضرت سارہ نے ان کی بیٹی کو، جو بادشاہ کی بیٹی تھی، ان کو اپنی خدمت میں لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح پڑھوایا۔ چنانچہ ان کی شادی ہو گئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام تنہائی محسوس کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، کہ اے میرے رب مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں ایک حلم اور بردبار بیٹے کی بشارت سنائی۔ چنانچہ جب بیٹا پیدا ہوا اور 7-8 سال کے قریب ان کی عمر پہنچی اور ان کا نام اسماعیل رکھا گیا، تو ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، اور وہ اس وقت شام میں ہی تھے اور خواب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو پریشان ہوئے اور صبح اٹھ کر اللہ کے نام میں 100 قربان اونٹوں کو قربان کیا اللہ کے نام میں۔ دوسرے دن خواب دیکھا کہ میں وہی اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو 100 اونٹ اللہ کے نام میں قربان کیا۔ پھر تیسرے دن بھی یہ خواب دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ یہ خواب نہیں، یہ حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو حضرت اسماعیل کے پاس واپس آیا اور اسے فرمایا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ میں تجھے یہ دیکھ رہا ہوں کہ خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابا جان، آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ وہ کام کر گزریے۔ قال یا ابت فعل ما تؤمر، میرے ابا جان جس کام کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کام کر گزریے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ لوگوں، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، بچوں کو ذبح کرنا یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا۔ البتہ ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو امتحان لینا مقصود تھا، تاکہ میں اپنے برگزیدہ بندے کو آزماؤں اور ان کو جانچوں، ان کو پرتاؤں۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں تیار ہوئے اور دونوں چلے اللہ کی راہ میں۔ اور ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے سے کہا کہ جاؤ اسماعیل کو ہٹا کر، میرے بندے کو ہٹا کر ایک دمبا کھڑا کر دینا، وہاں پر ایک دمبے کو لیٹا دینا وہاں پر۔ مجھے یہ ذبح کرانا مقصود نہیں ہے، ویسے امتحان لینا تھا۔ فرمایا کہ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، کہ آپ نے خواب کو سچ کر دکھلایا، یہ ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ لوگوں، بقرعید کا موقع ہے، آپ لوگ خوب اللہ کے نام میں جانوروں کو قربان کیا کریں اور سنت ابراہیم کو زندہ کریں، اپنے رب کو راضی رکھیں۔ اگر اللہ نے آپ کو مال عطا کیا ہے تو آپ اللہ کے راہ میں خرچ کریں، آپ اچھا سے اچھا جانور لائیں، لیکن اس میں شرط یہ ہو کہ اس میں ریاکاری نہ ہو۔
لوگوں کو دکھانا مقصود نہ ہو. آپ 2 لاکھ کی گائے لائیں, 20 لاکھ کی گائے لائیں, جتنے کی بھی آپ کے اندر طاقت ہو آپ جانور لائیں, لیکن اس میں صرف نیت یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو, یہ نیت رکھنا ہے اس میں. فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم. نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قربانی کا خون پہنچتا ہے, نہ قربانی کے جانور کا گوشت پہنچتا ہے. کیا پہنچتا ہے؟ بلکہ انسان کے دل کا تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے. تو اخلاص اور خلوص سے آپ یہ کام کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.